بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت ہشتم میں خوش آمدید۔ آج ہم نوہم جماعت کی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 6 پنچایت، جو کہ صفحہ نمبر 36 پر موجود ہے، پڑھیں گے، جس کے مصنف کا نام منشی پریم چند ہے۔ پریم چند نے اپنی تحریروں میں ہندوستان کے دیہات میں بسنے والے مزدوروں اور کسانوں کی زندگی اور ان کے مسائل کو کامیابی سے بیان کیا ہے۔ ان کے افسانوں میں نیکی تمام تر مشکلات کے باوجود بدی کے مقابلے میں غالب رہتی ہے۔ ان کی زبان سادہ ہے۔ انہوں نے مقامی واقعات اور حقائق کو موضوع بنا کر تحریروں میں مقامی رنگ بھی پیدا کیا ہے، اور ان کی تحریروں کی بنیاد معاشرتی مسائل، نفسیاتی مطالعہ اور مشاہدہ ہے۔ ان کے کردار زیادہ تر مثالی ہیں، جن میں تناؤ پایا جاتا ہے۔ انہوں نے قریباً ہر عمر اور پیشے سے متعلق کردار پیش کیے ہیں۔ پریم چند کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے ناول بھی لکھے، جن میں میدان عمل اور بہت سے ناولوں کو خصوصی شہرت حاصل ہوئی۔ آج کا ہمارا افسانہ ہے پنچایت، جس کے پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہوں گے کہ انہیں پنچایت کے حقیقی مفہوم سے آگاہی حاصل ہوگی، اور طلباء کو اس بات سے آگاہی حاصل ہوگی کہ عدل و انصاف اور حق و صداقت کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور عدل و انصاف ہر طرح کے معاملے میں سب سے اہم ہے۔ اس افسانے کے کردار ہیں شیخ جمن، الگو چودھری، خالہ، شیخ جمن کی بیوی اور سیٹھ سمجھو۔ اس افسانے کا مختصر خلاصہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں، تاکہ آپ کو سوالات کے جوابات حل کرنے اور سبق کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ شیخ جمن اور الگو چودھری بچپن کے دوست تھے۔ دونوں دوست بچپن میں شیخ جمن کے والد شیخ جمراتی کے شاگرد تھے۔ ان کی کھیتی باڑی اور لین دین سب کچھ سانجھا تھا۔ ایک دوست کہیں جاتا تو اپنا گھر دوسرے دوست کے سپرد کر جاتا۔ شیخ جمن کی ایک بوڑھی اور بے اولاد خالہ تھی۔ جمن نے ان کی زمین اپنے نام کروا لی۔ رجسٹری سے پہلے تو خالہ کی خوب خاطرداری ہوتی رہی، لیکن کام نکلتے ہی جمن اور اس کی بیوی کا رویہ بدل گیا۔ خالہ یہ دیکھا تو جمن سے کہا کہ مجھے نقد روپے دے دیا کرو، تاکہ میں اپنا الگ پکا لیا کروں۔ جمن نے کہا کہ میرے پاس روپیہ نہیں ہے۔ اس پر خالہ بہت پشیمان ہوئی اور پنچایت کی دھمکی دی۔ جمن جانتا تھا کہ آس پاس کے دیہاتوں میں اس کا بڑا نام ہے، اور پنچایت میں کوئی اس کے خلاف فیصلہ نہیں دے گا۔ بوڑھی خالہ نے آس پاس کے گاؤں میں جا کر اپنا مسئلہ بیان کیا اور لوگوں کو پنچایت کے لیے بلایا۔ آخر میں وہ الگو چودھری کے پاس آئی، لیکن اسے کہا کہ جمن میرا دوست ہے، میں اس کے خلاف کچھ نہیں بولوں گا۔ شام کو پنچایت بیٹھی تو پنچ بنانے کی بات چلی تو جمن نے کہا کہ خالہ جسے پنچ بنائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ خالہ نے الگو چودھری کا نام لیا تو الگو نے انکار کر دیا۔ خالہ بولی کہ دوستی کے لیے کوئی اپنا ایمان نہیں بیچتا۔ پنچ کے منہ سے نکلنے والی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جمن مطمئن تھا کہ پنچ میرا دوست ہے، مگر بیانات سننے کے بعد الگو نے جمن کے خلاف فیصلہ سناتے ہوئے خالہ کا ماہوار خرچ مقرر کرنے کا حکم دیا، اور اگر جمن یہ فیصلہ نہ مانے تو الگو نے کہا کہ
زمین کی ملکیت چھوڑنی ہوگی۔ جمن یہ فیصلہ سنتے ہی سناٹے میں آ گیا۔ دوستی کی بنیادیں ہل کر رہ گئی اور وہ سوچتا رہا کہ کس طرح الگو سے انتقام لیا جائے۔ الگو کے پاس بیلوں کی ایک خوبصورت جوڑی تھی۔ پنچایت کے تقریباً 1 ماہ بعد ان میں سے ایک بیل مر گیا تو جمن نے اسے دغا بازی کی سزا قرار دیا، اور الگو نے سوچا کہ شاید جمن نے میرے بیل کو کوئی زہر وغیرہ دے دیا ہے، اور اس طرح ان کی کشیدگی اور زیادہ بڑھ گئی، یعنی کہ ان میں مزید دشمنی بڑھ گئی۔ الگو کی بیوی اور جمن کی بیوی کے درمیان بھی شدید لڑائی ہوئی۔ ایک بیل الگو کے کسی کام کا نہ تھا تو الگو نے سوچا کہ یہ بیل بیچ دیا جائے۔ سمجو سیٹھ نے وہ بیل خرید لیا اور قیمت کے لیے 1 ماہ بعد ادا کرنے کا وعدہ کیا، اور سمجو سیٹھ منڈی سے سامان لا کر گاؤں میں بیچتا اور گاؤں سے گڑ اور نمک شہر میں بیچتا تھا۔ نیا بیل ہاتھ آیا تو دن میں منڈی کے 4 چکر لگانا شروع کر دیے۔ بیل کے چارے پانی کی کوئی فکر نہ کی۔ مہینے بھر میں غریب بیل کا کچومر نکل گیا۔ ایک دن چوتھے چکر میں بیل نے دم توڑ دیا۔ سمجو نے نمک اور تیل لاد رکھا تھا اور 200-400 روپے نقد بھی تھے، اس لیے رات وہیں جا کر گزارنے کا فیصلہ کیا، مگر آنکھ لگ گئی تو نقدی اور تیل کے کئی کنستر چوری ہو گئے۔ روتے پیٹتے سیٹھ سمجو اپنے گاؤں پہنچا۔ سیٹھنی جی کو خبر ملی تو وہ الگو کو گالیاں دینے لگی کہ اس نے ہمیں منحوس بیل دیا تھا۔ اس واقعے کو کئی ماہ گزر چکے تھے۔ الگو جب بھی بیل کی قیمت مانگتا تو سمجو سیٹھ اسے دینے سے انکار کر دیتا۔ بات بڑھتی گئی اور نوبت لڑائی تک پہنچ گئی۔ گاؤں کے معززین نے کہا کہ لڑنے جھگڑنے کے بجائے پنچایت کر لو۔ الگو اور سمجو دونوں نے حامی بھر لی۔ پنچایت بیٹھی تو سمجو سیٹھ نے پنچ بھی جمن ہی کو بنایا۔ جمن نے سوچا کہ اس وقت میں منصف ہوں اور میرے فیصلے میں جانبداری نہیں ہونی چاہیے۔ بیانات سنے اور گواہوں کے بعد جمن نے فیصلہ دیا کہ الگو کا موقف درست ہے۔ سمجو سیٹھ بیل کی پوری قیمت ادا کرے۔ اس کے بعد الگو جمن کے پاس آ کر بولا کہ جب تم نے میری پنچایت کا فیصلہ سنایا تھا تو میں تمہیں اپنا دشمن سمجھنے لگا تھا، لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ منصب پر کوئی کسی کا دوست دشمن نہیں ہوتا۔ یہ بات سن کر الگو چودھری مسکرائے اور دونوں دوست پھر سے آپس میں مل گئے۔ اس طرح الگو اور جمن کے دل صاف ہو گئے اور دوستی بحال ہو گئی۔ اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی فیرنگ کے صفحہ نمبر 140 پر موجود ہیں، جو کہ آپ نے خوش خط لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ شکریہ، آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اللہ